اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل بالقرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير یا رب العالمین. الحمدللہ ہم لوگوں نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کیسے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا اور بہت سارے قیدی اسلام قبول کر لیے تھے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے طرف برتاؤ کو دیکھ کر، ان کے طرف ان کے اخلاق کو دیکھ کر. پھر اس کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ کو اب جنگ کے بعد واپس ہوتے ہیں اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے ساتھ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاتے ہیں کہ ان کی چہیتی بیٹی، ان کی پیاری بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور اسی دن. اور یہ جنگ میں جو حصہ لیے تھے یہ سب لوگوں کو بہت خاص تھا. یہ سب لوگ جو بھی حصہ لیے تھے جنگ بدر میں، یہ لوگوں کے درجے بہت بڑے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو دیکھ لیا اور ہم نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا. آج کے بعد وہ جو چاہے کرے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا کہہ کر. یعنی کہ بدر میں جو حصہ لیا لوگوں کا درجہ، وہ صحابہ کا درجہ بہت بڑا ہے. ہم لوگوں نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ایسے صحابہ ہیں وہ جو جنگ بدر میں حصہ لیے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں وہ سب سے بہترین صحابہ ہیں جو اس جنگ بدر میں حصہ لیے تھے. تو جبرائیل علیہ السلام بھی جواب دیتے ہیں وہ اہل سما کے سب سے بہترین فرشتے تھے جو جنگ بدر میں نازل ہوئے تھے کہہ کر. یعنی کہ سب سے بہترین صحابہ تھے وہ. تو جنگ بدر میں جو حصہ لیے تھے صحابہ، وہ لوگوں کے درجے بہت بڑے ہیں. اور جو صحابہ جنگ بدر میں حصہ نہیں لے سکے، جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ذمہ داریاں دی تھی، جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا ایک صحابہ کو مدینے کو سنبھالنے کی ذمہ داری دی تھی اور کئی صحابہ مجبور تھے، جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، وہ نابینا تھی، اس وجہ سے وہ حصہ نہیں لے سکے. پھر عثمان رضی اللہ عنہ جن کی بیوی بہت بیمار تھی، یعنی کہ رقیہ رضی اللہ عنہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھے، جو بیمار تھے، ان کی وجہ سے وہ حصہ نہیں لے سکے، جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واپس بھیج دیا تھا ان کی بیوی کا خیال رکھنا کہہ کر. تو اس طرح کچھ لوگ حصہ نہیں لیتے، پھر بھی ان کا نام بدر میں آتا ہے، یعنی کہ عثمان البدری کہتے ہیں، کیونکہ یہ حصہ اس لیے نہیں لیے تھے کیونکہ یہ مجبور تھے. تو بدر میں جو بھی صحابہ تھے ان کے درجے بہت بڑے ہیں. اس لیے کبھی بھی جو بھی بدر کے صحابہ تھے، جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر بنتے ہیں تو ہمیشہ جب بھی کچھ بات کے بارے میں ان کو پوچھنا ہوتا تھا، وہ پہلے جو بھی جنگ بدر کے صحابہ تھے ان کو بلاتے تھے. یعنی کہ وہ درجے ویسے دیتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں قرآن میں. تو وہ بدر کے صحابہ کو ہمیشہ ترجیح دیتے تھے ہر صحابہ پر، اور اول مسلمین کو زیادہ ترجیح دیتے تھے جو بعد میں ایمان لائے، ان کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. تو اس طرح جو بھی جنگ بدر میں صحابہ تھے ان کا درجہ بہت بڑا ہے. پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اکیلے ہیں، رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد رقیہ رضی اللہ عنہ سے عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک لڑکا ہوتا ہے عبداللہ. تو کچھ ہی دنوں کے بعد وہ لڑکے کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. بس چھوٹے رہتے انہوں 6 سال کے رہتے عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اور ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. عثمان رضی اللہ عنہ بہت غمگین ہو جاتے ہیں. تو کچھ
سال کے بعد، وہ بہت سال، کچھ روایتوں میں آتا ہے وہ 1 یا 1.5 سال تک اکیلے رہتے ہیں، انہوں نے نکاح نہیں کیا تھا، حالانکہ جب نکاح معمول تھا، کسی کا بھی انتقال ہو جاتا تو وہ نکاح کر لیتے تھے، انتقال بھی نہیں ہوتا تو وہ 2 3 ایسے بیویاں ہوتے تھے، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے نکاح نہیں کیا تھا۔ تو یہ جنگ احد کے بعد کا واقعہ ہے عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بارے میں، لیکن میں ابھی رکھ رہی ہوں کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بارے میں آیا تو میں ابھی رکھ رہی ہوں اس سے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ جب اکیلے بیٹھ کے رہتے مسجد میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور پوچھتے کہ اے عثمان، کیوں اداس بیٹھے ہو، کیوں اکیلے بیٹھے ہو، کیا ہے تمہاری، کیوں اتنے اداس رہتے ہو؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کیا ہے وہ وجہ؟ تو عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 وجہ ہے جو میں بہت اداس ہوں۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ جب یہ جواب دیتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیا ہے وہ 2 چیزیں؟ تو عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو میری بیوی رقیہ کا انتقال، دوسرا مجھے آپ سے رشتہ ٹوٹ گیا، مطلب جب تک بیوی تھی اور ان کا بیٹا تھا یعنی کہ عبداللہ، دونوں کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ جڑ کے تھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، پھر یہ ان کا نواسہ بھی تھا، تو دونوں کا انتقال ہو گیا اور دونوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں جو میں بہت اداس ہوں، جو میں بہت غمگین ہوں کہہ کر عثمان رضی اللہ عنہ جب جواب دیتے ہیں تو اب جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان سے کرا دیجئے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح کراتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہوتے ہیں، ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ کے شوہر کا بھی جنگ احد میں انہوں شہید ہو جاتے ہیں۔ جب وہ شہید ہو جاتے ہیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کی بیٹی کے لیے ایک لڑکا ڈھونڈ رہے تھے، یعنی کہ تاکہ وہ دوسرا نکاح کر دیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لے کے جاتے ہیں وہ، تو وہ کہتے ہیں کہ خاموش ہو جاتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، اب تو ان کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا تو وہ اکیلے ہیں، تو عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ بھی خاموش رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اب نکاح میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو اس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں ان کے 2 چہیتے دوستوں کی برتاؤ سے، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی بہت بہترین صحابہ سے نکاح کرے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے دوست ابوبکر صدیق عثمان رضی اللہ عنہ سے بہترین صحابہ تھے ہی نہیں کوئی مدینے میں، تو یہ دونوں کے پاس رشتہ لے جاتے ہیں اور دونوں سے ان کو بہت برا طریقے سے برتاؤ ملتا ہے، بہت غمگین ہو جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی شکایت لے کے جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حفصہ کیا رشتہ لے کے گیا تھا دونوں کے پاس اور دونوں نے بھی مجھے اچھا جواب نہیں دیا کہہ کر۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے عمر، تمہاری بیٹی حفصہ کا نکاح عثمان سے بھی بہترین شخصیت سے ہوگا اور عثمان کا نکاح تمہاری بیٹی سے بھی بہترین شخص کے ساتھ، بہترین عورت کے ساتھ ہوگا، بہترین خاتون کے ساتھ ہوگا کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور کچھ ہی دنوں میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حفصہ رضی اللہ عنہ کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خود رشتہ بھیجتے ہیں اور حفصہ رضی اللہ عنہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح عثمان رضی اللہ عنہ سے کرتے ہیں پھر سے۔ تو اس طرح عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا تھا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کا نکاح عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا گیا اور 2 نور دیے گئے ان کو، یعنی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو رقیہ رضی اللہ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہ 2 نور تھے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کیا گیا۔ اسی وجہ سے عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، 2 نوروں والا، ایک نبی کے 2 بیٹیوں کا نکاح ایک شخص سے، یہ بہت زیادہ ناممکن ہے، یہ بہت کم سیرتوں میں سننے آتا ہے، تو یہ پہلے شخصیت تھے، اسی لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اب ادھر نکاح ہو جاتا ہے دونوں کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 4تھا نکاح تھا، یہ جنگ احد کے بعد ہوا تھا۔ اب یہاں پر ایک بنو قینقاع، اب یہ قریش، اب یہ مدینے میں جو بھی تھے یہودی اور جو بھی
ہم لوگوں نے دیکھا تھا کچھ لوگوں نے صرف نام کے لیے اسلام قبول کیا تھا، وہ لوگوں کو منافق کہتے ہیں۔ جو دل سے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے، جو دل سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، وہ صرف زبان سے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ دل سے نہیں مانتے، تو یہ لوگوں کو منافق کہتے ہیں۔ اب یہ منافقوں کا رول بھی اب مدینے میں آ چکا تھا۔ اور اب بنو المصطلق، ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ مدینے میں 3 یہودیوں کے قبیلے تھے۔ وہ 3 کیا تھے؟ بنو قینقاع، بنو النضیر، بنو قریظہ۔ تو بنو قینقاع کے لوگ کیا کرتے ہیں، ایک مسلمان عورت جب مارکیٹ پلیس بازار میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، مطلب ایسے ہی، تو وہ کیا کرتے ہیں، یہ بنو قینقاع کا ایک شخص کیا کرتا ہے، ان کا پیچھے کا کپڑا لیتا ہے اور ان کے پیچھے اوپر باندھ دیتا ہے، تاکہ جب وہ اٹھ جائے تو ان کا نیچے کا حصہ پورا دکھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جب انہیں نہیں پتا تھا، یہ ان کے پیچھے سے ہوا تھا، تو انہیں نہیں پتا تھا جب وہ صحابی اٹھتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے، ان کا پیچھے کا نچلا حصہ دکھنے لگتا ہے، جس سے کہ وہ رونے لگتی ہے۔ تو ایک مسلمان یہ دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا، وہ حالات سمجھ جاتے ہیں، یعنی کہ مسلمان جو صحابہ تھے وہ سمجھ جاتے ہیں یہ صحابی، یہ مسلمان عورت کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو وہ جلدی سے وہ آتے ہیں اور اس مسلمان عورت کے طرف، یعنی کہ جن پر ظلم ہوا تھا ان کے حق میں ٹھہرتے ہیں، اور وہ جو اس طرح کا برتاؤ کرا تھا بنو قینقاع کا یہودی، اس کو مارنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ وہ مر جاتا ہے، اتنے غصے میں آتے ہیں وہ مارنے لگتے ہیں کہ وہ مر جاتا ہے۔ بنو قینقاع کے لوگ پورے آتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، مارنے لگتے ہیں اس مسلمان کو، تم نے ہمارے آدمی کو کیسے مارا کہہ کر۔ تو جب سے مطلب یہ لوگ جانتے تھے، یہودی کے لوگ، کیسے اس شخص نے اس مسلمان عورت کی بے عزتی کی، جب تو وہ لوگ ہنس رہے تھے، جب یہ مسلمان صحابہ جو تھے وہ جب یہ بنو قینقاع یہودی کے شخص کے اوپر مارنے کے لیے آئے، جب یہ لوگ سب لوگ آتے ہیں انہیں مارنے کے لیے، مطلب ناانصافی ہو رہا تو یہ ہنس رہے تھے بنو قینقاع کے لوگ، کیونکہ اچھا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ کہہ کر۔ جب یہ مسلمان صحابہ جو ہے مارنے آتے ہیں تو یہ سب لوگ کیا کرتے ہیں، جب یہ غصے میں آ کر انہیں مار دیتے ہیں، یہ مسلمان صحابہ مار دیتے ہیں وہ یہودی کو، تو اب یہ پورے بنو قینقاع کے لوگ مل کے اتنا مارتے ہیں، یہ صحابہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، ان کو بھی مار دیتے ہیں۔ تو جب یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غصے میں آتے ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط رکھی تھی نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وثیقۃ المدینہ المنورہ کرایا تھا نا، مدینے کے مشرکوں کے، مدینے میں جو بھی ایمان نہیں لائے تھے ان کے ساتھ، جو بھی یہودی ہیں ان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا لیا تھا کہ وہ لوگ امن میں رہیں گے، نہ تو وہ کوئی بھی ایک دوسرے پر ظلم نہیں کریں گے کہہ کر۔ تو یہ لوگوں نے عہد توڑ دیا تھا، یعنی کہ یہ لوگوں نے کیا کیا تھا، ایک مسلمان عورت کی بے عزتی کی تھی، اور اوپر سے کیا کیا تھا، یہ لوگ ظلم کے خلاف بھی نہیں ٹھہرے تھے، ظلم کے ساتھ ٹھہرے تھے، یعنی کہ جو ظلم کیے تھے اس کے خلاف نہیں ٹھہرے تھے۔ یہ لوگ مسلمان، یہ صحابہ کو، ایک تو مسلمان صحابی کو بے عزتی کرائے تھے اور دوسرا مسلمان صحابہ کو قتل کر دیے تھے، تو اس طرح یہ لوگ یہ کرتے ہیں۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غصہ ہو جاتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھیجتے ہیں، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جاتے ہیں، اور عبیدہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کو مدینے کی ذمہ داری دیتے ہیں، اور وہ جاتے ہیں بنو قینقاع کے لوگوں کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو لے کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے عہد توڑ دیا ہے، مطلب جو ہم لوگوں نے وثیقۃ المدینہ المنورہ کیا تھا، تم لوگوں نے، بنو قینقاع کے لوگوں نے عہد توڑ دیا ہے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے قلعے میں بند رہتے ہیں 15 دن تک، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی ان کے قلعے کے گول رہتے ہیں، ان لوگوں کا پہرا دیتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگوں کو پہرا دیتے ہیں تاکہ اگر وہ لوگ نکل جائے تو ان سے بات کریں، وہ لوگ باہر نہیں نکلتے، وہ لوگ قلعے میں رہتے ہیں، 15 دن تک رک جاتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول آتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ مدینے میں نہیں آئے تھے میں یہاں کا سردار تھا، تو آپ کیسے لوگوں کے حق میں فیصلہ ایسے کر سکتے ہیں، میں ان کے حق میں فیصلہ کروں گا کہہ کر
عبداللہ ابن ابی ابن سلول چلانے لگتا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ کیسا طریقہ ہے بات کرنے کا، تم دور ٹھہر کے بھی آہستہ بھی بات کر سکتے ہو مجھ سے، کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو کہ سردار ہونے والا تھا، لیکن جس کی کوئی بھی اہمیت اور قدر نہیں تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کی عزت رکھتے ہوئے یہ بنو قینقاع کے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک شرط پر ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ جب میں کوئی بھی قید میں آ جاتا، جو بھی عہد توڑ دیتا جنگ میں، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، سب کو مار دیتے، مردوں کو، عورتوں کو غلام بنا لیتے تھے، باندھی بنا لیتے تھے، اور بچوں کو غلام بنا لیتے تھے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، اس کی عزت رکھنے کے لیے، کیونکہ یہ سردار ہونے والا تھا کہتا ہے، تو عبداللہ بن ابی بن سلول کیا کرتا ہے، یہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی بیچ تکلیفیں اور اذیتیں پہنچانے کی کوشش کرتا تھا یہ ہمیشہ۔ تو یہ منافق تھا، ہمیں کیسے پتہ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا۔ ہم لوگوں کو آج کل کے زمانے میں کسی کو بھی منافق نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے دلوں کی کیفیت کو۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سورہ منافق نازل کیا قرآن میں، اسی لیے ہمیں پتہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق تھا کہہ کر۔ تو اس کی بات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، بنو قینقاع کے لوگوں کو رہا کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں، ایک شرط رکھتے ہیں، دیکھو تم لوگ یہ مدینے میں نہیں رہو گے، باہر چلے جاؤ گے، مدینہ کو چھوڑ دو گے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے، وہ لوگ شرمندہ ہوتے، وہ لوگ اپنے غلطی پر شرمندہ ہوتے، اور وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے اور مدینہ چھوڑ دیتے اور چلے جاتے شام کی طرف۔ بواد بول کے ایک جگہ تھی، وہاں پر وہ لوگ جا کر اپنا مقام ڈالتے ہیں۔ تو اس طرح یہ لوگ اپنا عہد توڑتے ہیں، بنو قینقاع کے یہودیوں کے ہر ایک قبیلے کے لوگوں نے عہد توڑا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے، کیونکہ یہ لوگ نہیں چاہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے، بنی اسماعیل سے آئے کہہ کر، اسی لیے یہ لوگ یہودی کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے۔ اس کے بعد آگے بھی دیکھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈس میں، کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی کے یہودیوں نے بھی عہد توڑا تھا کہہ کر۔ اور انشاءاللہ کل ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نکاح کے بارے میں دیکھیں گے۔ جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پہ زندہ رکھے، اور حسن الختام کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔